فجر اور مغرب کی نماز کے بعد سونے کا حکم۔ جو لوگ فجر اور مغرب کے بعد سوتے ہیں اللہ پاک ان سے یہ 3 چیزیں کھینچ لیتا ہے۔ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر کوئی شخص نماز مغرب ادا کر کے سوتا ہے، اسی کے اعتبار سے اس وقت میں سونے کا حکم بھی جدا ہے۔ اگر سونے والے کو کوئی بااعتماد جگانے والا نہ ہو اور اسے معمولی اندیشہ ہو کہ اگر سویا تو اتنی طویل نیند سو جاؤں گا کہ نماز عشاء کا مکمل وقت جماعت واجب ہونے کی صورت میں جماعت عشاء نکل جائے گی، تو ایسی صورت میں اس وقت سونا مکروہ تنزیہ اور شرعاً ناپسندیدہ ہے۔ لیکن اگر غالب گمان یا یقین ہو کہ سوتے رہنے سے نماز کا مکمل وقت یا جماعت نکل جائے گی اور صبح ہی آنکھ کھلے گی اور کوئی جگانے والا بھی نہیں ہے، تو پھر سونا شرعاً جائز اور گناہ ہے، کیونکہ یہ سراسر غفلت اور لاپرواہی ہے۔ اگر سونے والے کو معلوم ہے کہ غفلت کی نیند نہیں سوؤں گا اور اگر سویا بھی تو کوئی بااعتماد جگانے والا موجود ہے جو جماعت کے وقت عشاء کی ادائیگی کے لیے جگا دے گا، تو ایسی صورت میں مغرب کے بعد سونے میں اصلاح کراہت نہیں ہے، کیونکہ کراہت کے علت جماعت عشاء یا وقت عشاء نکلنے کا اندیشہ تھا۔ جب کسی بااعتماد جگانے والے کی صورت میں یہ اندیشہ ختم ہو گیا تو کراہت بھی باقی نہیں رہے گی بلکہ سونا مباح ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بعض مرتبہ مغرب کے وقت کچھ دیر سویا کرتے اور گھر والوں کو بیدار کرنے کا حکم دے دیتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بعض اوقات نماز عشاء سے قبل سویا کرتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو بیدار کرنے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں روزہ اختیار کرتے، پھر نماز پڑھتے مغرب عشاء کے درمیان سو جایا کرتے تھے۔ عشاء کی نماز سے پہلے وقت مغرب میں سونا ایسے شخص کے لیے مکروہ ہے کہ جسے عشاء کا وقت نکل جانے یا جماعت فوت ہونے کا اندیشہ لگا کر کوئی شخص کی ذمہ داری لگا کر سوتا ہے، کچھ سے جگا دے تو پھر اس کے لیے مغرب پڑھ کر سونا مباح یعنی جائز ہے۔ اگر سونے کی صورت میں نماز فوت ہونے کا غالب گمان ہو تو پھر سونا جائز نہیں۔ اگر نماز فجر کے فوت ہونے کا غالب گمان ہو تو رات دیر تک جاگنے کے بعد سونا جائز نہیں، کیونکہ یہ جان بوجھ کر بلا عذر شریک ہوتا ہی یعنی ایسے وقت پر سونا جائز ہی نہیں جب نماز فوت ہونے کا غالب اندیشہ ہو۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد بلا ضرورت سونا مکروہ تنزیہ اور شرعاً ناپسندیدہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں صبح صادق سے طلوع آفتاب کے درمیانی وقت کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ اس میں اللہ تعالی مخلوق میں رزق تقسیم فرماتا ہے، اس وقت میں سونے والا غفلت کرنے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ البتہ کسی کو کوئی عذر و مسئلہ بیمار ہے یا بدن کے موافق نیند پوری نہیں ہوئی یا کسی سبب سے رات دیر تک جاگتا ہے اور اگر اب نہیں سوئے گا تو سارا دن کام کاج میں دشواری ہوگی، تو ایسے شخص کے حق میں فجر ادا کرنے کے بعد اس وقت سونا مکروہ اور ناپسندیدہ بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پاؤں مبارک سے ہلایا اور فرمایا، اے پیاری بیٹی، اٹھ اور رب سے حصول رزق کے لیے حاضر ہو جو غفلت والوں میں سے نہ ہو۔ بے شک اللہ تعالی فجر کے وقت شروع ہونے سے طلوع آفتاب کے فجر کے بعد سونے کا ذکر بعض علماء کا کہنا ہے کہ فجر کے بعد سونے سے انسان کی معاشی حالت یا بدن کی بابرکت پر اثر پڑ سکتا ہے، کیونکہ فجر کے بعد کا وقت روزی کے حصول اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا اگرچہ ایک ظاہری انجام ہے، اس کا مقصد ترغیب دینا ہے نہ کہ کسی مخصوص عذاب کی نشاندہی کرنا۔ مغرب کے بعد سونے کا ذکر مغرب کے بعد سونے کے بارے میں خاص طور پر عشاء کی نماز قضا ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے، اس لیے اس وقت کو ناپسندیدہ کہا گیا ہے۔ اگر عشاء کی نماز چھوٹ جائے تو اس کے طرف پر گناہ ہوگا اور یہ ایک برا انجام ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص فجر اور مغرب کی نماز کے بعد سوتا ہے، اللہ اسے اس کی عمر سے برکت، اس کے عمل کی قبولیت اور اس کے دن کی روزی کو کھینچ لیتا ہے، لیکن یہ حدیث ایک تنبیہ ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی شخص سوتا ہے
تو اللہ اسے یہ چیزیں کھینچ لیتا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے بعد سوتے اپنے دن کی زندگی میں کچھ پاس نہیں آئے گا استعمال کرنے، اس لیے نماز کے بعد تھوڑا وقت اللہ کی یاد میں، قرآن پڑھنے میں یا دعا میں گزارنا چاہیے۔ جو لوگ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد سوتے ہیں، اللہ پاک ان سے یہ 3 چیزیں کھینچ لیتا ہے۔ جو شخص فجر اور مغرب کے بعد سوتا ہے، اللہ اسے 3 چیزیں کھینچ لیتا ہے۔ نمبر 1، اس کی عمر کی برکت۔ نمبر 2، اس کے اعمال کا کھاتا بند ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اس کے گھر میں رزق آنا بند ہو جاتا ہے۔ اسلام میں فجر کی نماز کو وقت پر ادا کرنا فرض ہے اور اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی۔ اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے تو اس پر لازم ہے کہ وہ بیدار ہونے کے بعد جلد از جلد اسے قضا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے کوئی نماز بھول جائے یا وہ سویا رہ جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب اسے یاد ہے تو وہ نماز ادا کرے۔ البتہ نماز کا وقت جان بوجھ کر چھوڑنا اور بغیر عذر کے ادا نہ کرنا گناہ کبیرہ اور اس پر توبہ استغفار ضروری ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔